اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، لیکن آپ سب سے التماس ہے کہ موضوع کو غور سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ جی تو چلیے ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب واقعی میں اللہ ہی کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ تیسری رات خواب دیکھتے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا خواب اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ اپنا سارا خواب سنا کر پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے؟ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر بیٹا صبر کے ساتھ بولا، ابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میری پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ ابا جان، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس لعین نے انہیں ناکام کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے ابلیس بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ ابلیس کی یہ بات سن کر بی بی ہاجرہ کہنے لگیں کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور ہاں اگر اللہ کے حکم پر ایسا کر بھی رہے ہیں تو اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس لیے کہ جو ہمارے خالق کی رضا ہے تو وہی ہماری رضا ہے۔ جب یہاں شیطان کے سارے وار ناکام ہو گئے تو پھر اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا اور کہا، اے ابراہیم، کچھ تو اسماعیل پر رحم کر، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، تیری اکلوتی اولاد ہے، تو اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے ختم کرنا چاہتا ہے؟ اسی اولاد سے ہی آپ کی نسل بڑھے گی اور آپ اسے ہی ختم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں، میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو ناظرین گرامی، آپ علیہ السلام کے اس جواب سے ابلیس کو پریشانی اور سخت مایوسی ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش جاری رکھی، اور یہاں تک کہ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے پاک مقصد پر ڈٹے رہے اور کہا، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے 3 بار ان کے قربان گاہ جانے کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی، تینوں بار شیطان خود ناکام ہوا۔ تینوں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر برسا کر شیطان کی اس کوشش کو ناکام کیا، اور یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام مناتے ہیں۔ بالآخر یہ دونوں باپ بیٹے قربان گاہ تک پہنچ گئے۔ پھر اس دن کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا۔ فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، میرے دونوں ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، اور ہاں ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو معصوم بیٹے پر ترس آ جائے اور اللہ کی فرما برداری ہم سے چھوٹ جائے، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد یہ میرا کرتا میری پیاری ماں کو دے دینا، تاکہ انہیں صبر آ جائے اور کہنا، پیاری اماں جان،
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹے کی باتیں سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو چوما اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان جلدی کریں، کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ جی تو ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو چلانا شروع کیا، مگر چھری نہیں چلتی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے چھری تو کیوں نہیں چلتی، مجھے میرے رب کے حکم کو پورا کیوں نہیں کرنے دیتی؟ پھر آپ علیہ السلام اور زور کے ساتھ چھری کو چلاتے ہیں، مگر چھری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹتی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا رکھ دیتے ہیں اور چھری چل جاتی ہے۔ جب چھری چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر گرم خون لگا، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے، تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تیری رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیا۔ اور جب آنکھوں سے پٹی کو اتارا اور دیکھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور نیچے مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور فرما برداری اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم امتحان میں کامیاب کیا۔ اور یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا عظیم امتحان۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو مجھے اور میری ٹیم کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔